صحیح سلامت رکھتا ہے، صحت بخشتا ہے، اپنے گھر میں لے کر آتا ہے۔ ہم اس خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بابرکت مہینے کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم شامل ہیں، اور آج کے اس وقت کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں اس نے ہمیں اپنے گھر میں لے کر آئے، ہمیں صحت تندرستی بخشی۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، لکھا کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، جس طرح ہم نے پہلے خداوند کی حمد و ستائش کی ہے، ساتھ بجائے اس طرح ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ بائبل مقدس میں جن کے پاس خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس میں آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے کہ بادشاہوں نے بھی یسوع مسیح کے بارے میں تصدیق کر دی کہ یہ بے گناہ ہے، اور بادشاہوں کے اندر بھی دوستی پیدا ہو گئی۔ یسوع مسیح کے آنے سے، یسوع مسیح کے ان کے درمیان آنے سے ان بادشاہوں کے اندر بھی دوستی بن گئی۔ پہلے دشمن تھے، پھر کیا بن گئے؟ آپس میں دوست بن گئے۔ دوست کب بنتے ہیں؟ جب ہماری روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں۔ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب نکالے میرے ساتھ، ان کے پاس خدا کا کلام ہے۔ امثال کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت سے خداوند کے کلام کو سنیں، صرف ایک آیت 7 ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ خداوند کی برکت اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں، انسان کے کام خداوند کو پسند آ جائیں، انسان کے اعمال اس کو پسند آ جائیں، اور لکھا ہے کہ اس کے دشمنوں کو بھی، تو وہ اس کے دشمنوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے۔ جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جب ہمارے روشیں خداوند کو پسند آ جاتی ہیں، جس طرح نینوا شہر کے لوگوں کی روشیں خداوند کو پسند آئی، جب انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی، روزہ رکھا، ان کی روشیں خداوند کو پسند آ گئیں، تو خدا نے ان کے اوپر کیا کیا؟ رحم کر دیا۔ خدا اس شہر کو برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے جب ان کی روشوں کو دیکھا، ان کے حال پر نگاہ کی، تو لکھا ہے کہ خدا کو ان کی روشیں پسند آ گئی۔ انہوں نے روزہ رکھ کر گریہداری کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں جھک گئے، آپ نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی۔ ہر ایک نے لکھا ہے کہ اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیا، تو خدا کو ان کی روشیں پسند آ گئی، تو خدا نے لکھا کہ ان کا شہر برباد نہیں کیا، رحم کر دیا۔ کئی جگہ پر کیا لکھا ہے؟ امثال کی کتاب میں جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ جو ہمارے دوست ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ جب ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہمارے کام اچھے ہوتے ہیں۔ دشمن وہ ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہو اس میں وہ مخالفت کرتے ہیں۔ وہ مخالفت کرنے والے، حسد کینہ بغض رکھنے والے، وہ دشمن ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ جو تمہیں ستاتے ہیں، اپنے دعوت رکھنے والوں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے لعنت نہ کرو۔ جب ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے تو لکھا ہے کہ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی دوست بن جاتے ہیں۔ جو مخالف ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں۔ جب ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ ایک مخالف آدمی ہے، دشمن ہے، جب ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے تو خدا ان کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے۔ جب ہم ان کا برا سوچیں گے، جب ہم سوچیں گے اس کا برا، اس کو گرانے کی کوشش کریں گے، اس کا برا سوچیں گے،
اس کے لیے لعنت کریں گے تو ہم کبھی بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کھا سکتے. خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ چلتے ہیں, وہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تاریخ میں موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ جس طرح کوئی تہاڈے نال کردا تسی بھی اودے نال اودا ہی کرو. اٹ دا جواب پتھر دے نال دیو. اگر کوئی تمہارا دانت توڑتا ہے تم بھی دانت توڑ دو. کوئی قتل کرتا ہے اس کو قتل کر دو. یہ موسیٰ کی شریعت. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, ان کے لیے لعنت نہ کرو. پھر تم کیا کہلاؤ گے؟ تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے. تو جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں ان کو دشمنوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کے اوپر دشمن مخالف جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر فتح نہیں پا سکتے. Thank you for watching.